ایک سوال بھی کیا ہے شاہ صاحب فیصل کیانی بھائی نے کمیٹی نے سوال کیا ہے. ہاں جی کیا یہ پوچھ رہے ہیں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی چابی کلمہ طیبہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی چابی کیا کلمہ طیبہ ہے؟ یار آج تک بات یہ ہے فیصل، یہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ جو آج تک بتایا گیا ہے کلمہ طیبہ بہت بڑی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 12 جلالی ہیں 12 جمالی ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لطائف ختم کروا لیتے ہیں، لطائف ختم ہو جاتے ہیں تو ہو کا کراس بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ہو کا کراس بنتا ہے، اور ہو کے اندر، اس ہو کے اندر ان 5 انا چھٹا ہے، پھر نفس ان 7 لطائف کی طاقت ہو میں آ کر یکجا ہو جاتی ہے، ہو میں آ کر یکجا ہو جاتی ہے. یہ جو 7 مخلوق ہیں آپ کی، 7 جو لطائف ہیں، ان 7 لطائف کا تعلق 7 عالموں سے ہے نا، 7 عالموں سے ہے نا. اب ان 7 لطائف کی طاقت یکجا ہو کر ہو میں آ جائے، 7 لطائف کی طاقت یکجا ہو کر ہو میں آ جائے تو چابی کیا بنی پھر؟ زمین و آسمانوں کی چابی کیا بنی پھر؟ فیصل تھوڑی سی ریسرچ بھی کیا کرو، تحقیق بھی کیا کرو. یہ سوال تمہارا 1 ہفتے پہلے بھی آیا تھا، میں نے اگنور کر دیا تھا. یہ جو ہو ہے نا، صرف ہو کا جو کراس ہے، میں ابھی تک اتنی 1200 کے قریب ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں، کھولا نہیں ہے میں نے اسے ابھی پوری طرح سے، کیونکہ میرے پاس ابھی اجازت نہیں ہے اسے کھولنے کی، کیونکہ اللہ پاک نے بھی نہیں کھولا اسے. اس نے بھی یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں. اب چابیاں ہیں، تالے لگے ہوئے وہاں پہ، تالے لگے ہوئے، ان چابیوں سے وہ تالے کھلیں گے تو پھر پتا چلے گا اندر معاملہ کیا ہے. یہ سارے عالم ہے نا، ناسوت کا عالم ہے، ملکوت کا، جبروت کا، آہویت ہے، لاہوت ہے، وحدت ہے، احدیت ہے. ہو کا بھی کوئی عالم ہے نا، ہو کا بھی کوئی عالم ہے نا. ہو کے عالم پہ تو تالے لگے ہوئے، کھلے کیسے؟ کھلے کیسے؟ سوال یہ آ رہے ہیں کہ بھئی 7 زمینوں اور آسمانوں کی چابی، ایسا ہی. اپنی روحوں کو طاقتور کرو یار، اپنی روحوں کو طاقتور کرو اللہ کے نور سے، باتوں سے نہیں. فیصل باتوں سے نہیں ہوتی ہے طاقتور. نس یہ ہے کہ دماغ میں جو بندے کی ذرا خارش ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ بھی بات پتا ہونی چاہیے، وہ اسے پتہ چل جاتی ہے. بس اب تمہیں پتہ چل گئی نا بھائی، ہر محفل میں بتاتے ہیں نا، پچھلے 35-40 سال سے بتا رہے ہیں نا، 23 سال سے یہ محفلیں ہو رہی ہیں، تیزیرائی قائم ہوئی، بتا رہے ہیں نا لطائف کا. جب آخر میں سب لطائف ختم ہو جاتے، ہو کا کراس بنتا ہے، ہو کا کراس بناتے تو سارے لطائف کی طاقت ہو میں آ جاتی ہے. ان لطائف کا تعلق 7 عالموں سے ہے، 7 عالموں سے. ان 7 عالموں کی طاقت ہو میں آ گئی. ہو کا ذکر تو کر نہیں سکتا، ہو کا ذکر کر نہیں سکتا کہ کہیں دھڑکنے نہ رک جائیں، اور اتنا سخت ہے. لیکن اس کا جواب لے کے خوش ہو سکتا ہے، اس کا جواب لے کے خوش ہو سکتا ہے. یار نہیں، ملنا ملانا کچھ بھی نہیں. ملنا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسا سوال کیا کرو یار فیصل، ایسا سوال کیا کرو کہ مزہ آئے یار، مزہ آئے، اوروں کو بھی کچھ ملے، سننے والوں کو بھی کچھ حاصل ہو. اس سے کیا حاصل ہوا؟ صرف پتہ چل گیا بس.
قلب کا سوال کرو, کوئی نفس کا سوال کرو کہ بھائی یہ رینج میں ہے ابھی فی الحال ابھی اتنا نور ہے کہ ہاں بھائی یہ ہماری رینج میں ہے, کیا ہم عالم ناسوت میں بھی چکر لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس دنیا میں لگا سکتے ہیں چکر, مرشد ساتھ ہے ہمارے, اور ملکوت تک بھی لے جا سکتا ہے وہ اگر اس کا موڈ ہو جائے تو, اگر ہم اسے اتنا راضی کر لیں کہ جا رہا ہے چلو تیری بھی انگلی پکڑ لیا جا, قلب میں تو نور ہے نا, چلو کتنا کم ہے یار, وہ جتنا کم ہے ہم ڈال دیں گے. اللہ اکبر, اللہ راضی ہو یار فیصل, اللہ خوش رکھے تمہیں. لیکن چلو تمہیں پتا چل گیا, تمہاری ذرا سی تشنگی سے شاید وہ پوری ہو گئی. مفاتیح الغیب کا کیا مطلب ہے؟ غیب کی کنجیاں. اگر یہاں آج کسی سے آپ پوچھو نا, کسی بھی سمندر خان سے, جانتے ہو نا جب میں سمندر خان کہتا ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے میرا, کہ بھائی اس میں اعظم کیا ہے, پوچھ لو ذرا اس میں, بھائی اس میں اعظم اللہ ہے, ایسا ہی ہے نا. اللہ کس کے پاس نہیں ہے بھائی, کون نہیں اللہ کا نام لیتا؟ کون ہے امت مسلمہ میں جو اللہ کا نام نہیں لیتا؟ سب لیتے نا, اور یہ بھی کہتے کہ اس میں اعظم ہے. بے ایمانی تم کرو, غیبت تم کرو, منافقت تم کرو, جھوٹ تم بولو, ہیرا پھیری تم کرو, گالم گلوچ تم کرو, کم تم تولو, بے قصوں کا معصوموں کا مجبوروں کا حق تم کھا جاؤ, اور جو اس میں اعظم ہے اللہ وہ تمہاری زبان پہ بھی ہے. کیوں منافقت کرتے ہو یار, کیوں منافقت کرتے ہو؟ میں نے کیا کہا ابھی کہ اتنے خود غرض کے اللہ اور اللہ کے حبیب آخر اسلام کو بھی نہیں چھوڑتے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, اپنی خود غرضی کے آگے. اب یہ کیوں کہا کہ بھائی اس میں اعظم اللہ, اس میں اعظم اللہ, کیوں کہا کہ ان کی اس میں یہ ہے کہ بھائی اللہ سے بڑھ کے تو ہے ہی کچھ نہیں, یہی ہے نا. غیب پہ تالے پڑے ہوئے, چابیاں اللہ پاک اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. قرآن کریم میں واضح فرمان ہے اس کا, مفاتیح الغیب دیکھو کھول کہ غیب کی کنجی ہے میرے پاس. اس کا مطلب ہے تالوں کے اندر بھی کچھ ہے, تالے پڑے ہوئے انہی تالوں کی چابیاں ہیں نا, تو اندر بھی کچھ ہے. پھر اس میں اعظم یہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ جو لطائف ہے نا, علم الاسماء والے 5 اولو العزم مرسلین سے جن کی نسبت ہے, جو ان کا علم لے کے آئے, یہ تو 5 ہیں سینے میں. ایک یہ اللہ کا عاشقی انا, یہ بھی, اور یہ نفس پاک ہو جائے جب نفس سے مطمئنہ ہو جائے تو یہ بھی. یہ ساتوں جب مل جاتے ہیں, ساتوں کی طاقت, ساتوں لطائف کی طاقت یکجا ہو کر ہو میں آ جاتی ہے, ہو میں آ جاتی ہے, تو یہ بنتا ہے پھر اس میں اعظم, یہ بنتا ہے پھر اس میں اعظم. لیکن وہ بھائی یونس کیا شاندار بات کہتے ہیں کہ اس میں اعظم کے لیے جسم اعظم کا ہونا ضروری ہے. جسم اعظم, جسم اعظم ہے, جسم اعظم کے تو بڑے خواب دیکھتے ہو, جو یار جس کے منہ میں جو ہے بول دیتا ہے. اچھا ہے کتنا بالکل واضح اور صاف, بالکل تصور ایک کانسیپٹ, بھائی اللہ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں, اس کا مطلب اس میں اعظم وہ ہے, ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ جناب نقیب اولیاء محترم جناب خضر علیہ السلام, ان کے ساتھ بھی لگا دیا ایک وہ آب حیات کی آئے تھے. یار جھوٹ اور مکاری منافقت خضر علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا. آب حیات کے معنی کیا ہیں؟
کچھ نہیں پتا. اب کہتے کسے ہیں کچھ نہیں پتا, بکواس کروا لو. جی